اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور آج میں اپنی مقدس ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کروں گی، ان کی کچھ فضیلت اور ان کے پیارے پیارے سے واقعات بیان کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ بقول حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں کسی عورت کو اتنی فضیلت نہیں ملی جتنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن پاک کی 17 آیاتیں نازل ہوئیں، اور یہ اعزاز دنیا کی کسی عورت کو حاصل نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب اتری ہو اور اس کی شان میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کی ماں ہے، اور یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ قرآن جس عورت کو ہماری ماں کہہ رہا ہے، اس کا مرتبہ اور اس کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی، عائشہ کی بفضیلت کتنی زیادہ ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب بات ہوتی ہے تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ 11 بیویوں میں 10 بیویاں جو تھیں بیوہ تھیں، اور بیوگی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور ایک عورت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بیوہ نہیں تھی بلکہ کنواری تھی، اور پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور یہ اعزاز انہیں حاصل ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ عائشہ کا نکاح پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 برس کی تھی، 7 سال کی تھی، اور رخصتی ہوئی تو 9 سال کی عمر میں، اور عرب میں 9 سال کی لڑکی بالغ ہو جاتی تھی۔ عرب کی آب و ہوا کی وجہ سے آج کل بھی کئی ملکوں میں 9 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، اور اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 9 سال کی عمر میں بالغ ہوئی تو اس وقت ان کی رخصتی ہوئی۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائیں اسی دن وہ بالغ ہوئی تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائیں تو اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ تو اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں۔ اکابر نے اس کے بارے میں بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدھا دین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس دنیا سے پہنچا، اور آدھا دین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دنیا تک پہنچا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس بات کی طرف توجہ دیں کہ 10 عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بیوہ تشریف لائیں۔ بیوہ عورتیں دکھوں سے بھری ہوتی ہیں، پریشانیوں والی ہوتی ہیں، اگر ذہین بھی ہوتی ہیں تو ان کی ذہانت پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ 10 عورتیں بیوہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پوری کائنات کے لیے کتاب بننا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک ایک لمحہ قوم کی امانت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتوں کی تاریکی قوم کی امانت تھی، پیغمبر کا سویرا قوم کی امانت تھا، نبی کی سحرگاہیں قوم کی امانت تھی، نبی کے سجدے قوم کی امانت تھے، نبی کا رونا قوم کی امانت تھا، پیغمبر کی حدیثیں قوم کی امانت تھی، نبی سوتے کیسے تھے یہ قوم کی امانت تھی، نبی جاگتے کیسے تھے یہ باتیں قوم کی امانت تھی۔ یہ سب بیک وقت باتیں کوئی بیوہ عورت یاد نہیں کر سکتی، کوئی دکھوں والی عورت یاد نہیں کر سکتی۔ اللہ کی معیشت میں ایسی لڑکی کو رکھا گیا جو بیوہ نہ ہو بلکہ تر و تازہ اور ذہین ہو،
ताजगी वाली हो, उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भेजा जाए ताकि वो पैगंबर की सारी ज़िंदगी को अपने सीने के टेप में महफूज कर ले और उन्हें क़यामत तक की सुबह तक आने वाली माओं के लिए ख़जाना दे जाए। बेटियों के लिए ख़जाने देते, बहनों के लिए ख़जाने बन जाए। चुनाचा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आधा दीन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से आया और आधा दीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आया। सुभान अल्लाह। भाइयों और बहनों, मैं आज जिस वाक़े की तरफ आपको मतवज्जा कर रही हूँ वो है वाक़या उफ़क़ का। एक ग़ज़वा था ग़ज़वा ज़ात रक़ा और एक है ग़ज़वा बनी मसलक। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे पर जाने से पहले क़ुरानदाज़ी फरमाई तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम निकल आया। तो एक ऊँट की कचावे पर अम्मा का बिस्तर था। हज़ूर अलैहिस्सलाम को लश्कर लेकर वहाँ से रवाना हुए। आपने वहाँ पर चंद दिन गुजारे, दुश्मन भाग गए। जब आप वहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला। चटील मैदान था, चांद की चांदनी थी। थोड़ी देर पड़ाव डाला तो कज़ा हाजत वगैरह के लिए वहाँ पर उन्हें जाना पड़ा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने कजावे से नीचे उतरी। सारा लश्कर सहाबा का उतरा हुआ था। लोग अपनी अपनी ज़रूरियात और कज़ा हाजत वगैरह के लिए इधर उधर चले गए। तो अम्मा आयशा एक तरफ को चली गई कज़ा हाजत के लिए। वहाँ पहुँची तो उसमें उल्मा का बहुत सा अख्तलाफ है तरीक़ेकार में। वहाँ पहुँची तो ताख़िर हो गई, हार गुम हो जाने की वजह से कि वहाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार गुम हो गया। आप हार जो है तलाश करती रही, इस वजह से ज़रा देर हो गई। इतनी देर हो गई कि काफ़िला वहाँ से रवाना हो गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिस्म दुबला पतला और छोटा कद था। इस बुनियाद पर जिन्होंने कजावा उठाया उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि अम्मा इसमें मौजूद है कि नहीं है। उन्होंने समझा अम्मा आयशा उसमें मौजूद है। कजावा ऊँट पर रखा और चल दिए। चांद की चांदनी है, ये कोई छोटी सी बात नहीं थी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस जंगल में तन्हा रह गईं। चादर उनके पास थी, वो ज़मीन पे बिछाती हैं, वहीं उसी जगह पर चादर आधी नीचे कर ली और आधी ऊपर कर ली और लेट गईं। इस नियत से लेटी कि काफ़िले वालों को कुछ दूर जाकर मालूम होगा तो वो उसी जगह पर मेरी तलाश शुरू कर देंगे। इस नियत के साथ वो उसी जगह पर पड़ाव डालकर उसी जगह पर लेट गईं। एक सहाबी, उनका नाम सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उनकी ये ड्यूटी थी कि जब वो लश्कर से 2-3 मील पीछे रहते थे ताकि जब लश्कर से आगे गुजर जाए तो पीछे जो कोई चीज़ रह जाती तो उसको उठा लाते थे। ये वहाँ का रवाज था। उस ज़माने में कोई चीज़ पीछे रह गई तो उसको उठाओ। हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल अपनी सवारी पर आ रहे थे तो चांद की चांदनी में दूर से उन्होंने देखा कि कोई सफ़ेद कपड़ा नज़र आ रहा है। उन्होंने समझा कोई सामान पड़ा है, कोई चीज़ रह गई है, काफ़िले वालों से कोई चीज़ छूट गई है। तो वो करीब आकर उन्होंने आवाज़ दी, क्या बात है, कौन है? तो हरकत हुई। उन्होंने समझा कोई आदमी है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। फौरी तौर पर अचानक उनकी नज़र हज़रत आयशा पर पड़ी। पर्दे की आयतें और ये सब उतरने से पहले की बातें हैं। वो हज़रत आयशा को देख चुके थे, इसलिए जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा देखा तो उनकी ज़बान से सिर्फ ये कलमा निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि रात की तारीकी है और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ अकेले कैसे? हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी में सफ़वान बिन मुअत्तल जैसा पाकबाज इंसान नहीं देखा कि जवान औरत, रात का वक्त है, तारीकी है। अम्मा फरमाती है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने के बाद वो ऊँट पर मेरे करीब उन्होंने बिठा दिया और ये भी कहा कि सवार हो जाओ। कोई लफ्ज़ नहीं कहा, मेरे करीब ऊँट को बिठा दिया। मैं समझ गई कि मुझे बैठाने के लिए कह रहे हैं। मैं कचावे पर सवार हो गई और बाद में उन्होंने ऊँट की महार पकड़ी, चल पड़े। सारी रात काफिला वो चलता रहा। जितना भी हिस्सा रात का बाकी था, सुबह सूरज चढ़ा
تو 10 بجے کا وقت تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمیں دور سے حضور علیہ السلام کا لشکر نظر آیا، جس جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ لشکر دیکھا، قریب ہو گئے، لشکر میں پہنچے تو مدینے میں پہنچے ہی تھے تو حضرت صفوان نے اونٹ کو بٹھا دیا۔ میں اپنے کجاوے سے نیچے اتر کر اپنے کجاوے میں جو میرا اونٹ تھا اس میں چلی گئی۔ اماں فرماتی ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات وہاں پر نہیں ہوئی۔ مدینے پہنچ گئے، مدینہ منورہ پر پہنچ گئے، اپنے گھر پہنچ گئے، یہاں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہاں پر کسی نے مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھی، کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا بات تھی۔ لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے، ایک دن گزرا ہی تھا، اگلے دن شام کا وقت تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضا حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ جب باہر کھیتوں میں پہنچتی تو ایک نوکرانی جس کا نام ام مستحہ کا معنی ہے کہ ایک ماں، مستحہ کی ماں، مستحہ ایک صحابی ہے، ان کی ماں ساتھ تھی، تو ان کا پاؤں پسلا تو انہوں نے کہا تم پر ہلاکت ہو مستحہ۔ مستحہ کے بارے میں بد دعا کی تو ماں نے بد دعا کی۔ اسی بد دعا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مستحہ تو تیرا لڑکا ہے اور بدر میں سے ہے، اس کے لیے تو کیوں بد دعا کرتی ہے؟ ام مستحہ نے کہا عائشہ تو بڑی بھولی بھاری عورت ہے، تجھے نہیں پتا کہ جو لوگ تم پر تہمت لگا رہے ہیں ان میں سے یہ میرا بیٹا بھی شامل ہے؟ تو میں اسی خیال میں جا رہی تھی کہ تہمت میرا بیٹا کیوں شامل کر رہا ہے، اس تہمت میں کیوں شامل ہو رہا ہے، لیکن میرا پاؤں پسلا اس لیے میں نے اس کے لیے بد دعا کر رہی ہوں۔ تو اماں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے قضا حاجت ہی بھول گئی کہ میں واپس ہی ہو گئی۔ اب آپ بتائیں، دیکھیں کیا منظر ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کیسے مناظر ہوں گے۔ ساری دنیا کے سردار کی بیوی، پیغمبر دو جہاں کی بیوی حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے قضا حاجت ہی بھول گئی۔ میں گھر گئی تو میں نے محسوس کیا کہ کل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں میرے لیے وہ نگاہ محبت ہی نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں نے محسوس کیا شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس واقعے کا علم ہو گیا۔ کیا الزام تھا، تہمت کیا تھی کہ رات کی تاریکی میں صفوان بن معطل کے ساتھ حضرت عائشہ آئی ہیں۔ نعوذ باللہ اس کا دامن ٹھیک نہیں ہے۔ منافقین نے تہمت لگائی۔ پیچھے سے جو آیت جو ہے اس میں نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے الزام لگایا، تہمت لگائی، وہ گروہ تم میں سے ہیں، اس کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا نہ سمجھو کہ یہ تہمت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ صحیح نکلے گا۔ ایک دو دن گزر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 دن کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اپنے میکے چلی جاتی ہوں۔ تو پہلے کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں اجازت مانگوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اجازت دیں۔ میں اجازت مانگتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے تھے۔ کیا کام ہے تمہیں، کیا کرو گی گھر جا کے، ٹھہر جاؤ یہیں۔ یہ تعلق اور محبت کی بات تھی۔ لیکن آج میں نے اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ ہی جواب دے دیا، اور جب پہلی مرتبہ میرے رسول نے اجازت دی تو میری چیخ نکل گئی اور محبت کا رسول انداز کا جو تھا وہ نہ رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ میں گھر سے نکلی اور میں اپنے میکے گھر کی طرف چلی پڑی اور میں نے جا کر اپنے گھر کا دروازہ کھٹکایا۔ دروازے میں داخل ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے والد صاحب چرپائی پہ بیٹھے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور میری والدہ مسئلے پر ہیں اور رو رہی ہیں۔ میرے والد نے پوچھا کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا میں پریشانی کی وجہ سے آئی ہوں۔ میں نے پوچھا ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا عائشہ پریشانی ہماری تو کوئی نہیں ہے، تیری وجہ سے پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ کہ سارے مدینے کے میں کہرام مچا ہوا ہے، مدینے گلیوں میں لوگ کہہ رہے ہیں عائشہ کا دامن ٹھیک نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، عائشہ کا دامن داغدار ہو گیا ہے۔
पैगंबर की बीवी का अबू बकर अपने घर से बाहर नहीं निकलते। सहाबा परेशान हो गए हैं, मदीने की गलियां वीरान हो गई हैं, लोगों में क़यामत बर्पा हो गई। कई दिन गुजरने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, आयशा अब तो तेरा बाप मदीने की गलियों में निकल भी नहीं सकता। लोग कहते हैं कि ये है अबू बकर जिसकी बेटी पर तोहमत लगी है। आयशा मैं क्या करूं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने मकान के अंदर वाले कमरे में मुसल्ले पर बैठे रो रही हैं। 1-2 दिन गुजर गए। 2-3 दिनों के बाद हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आपने दरवाज़ा खटकाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, बताओ आयशा कहाँ है? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिस दिन से आयशा आई है वो तो अपने हुजरे से बाहर आई ही नहीं है, वो तो एक मर्तबा भी नहीं निकली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ ले गए जहाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी थी। रसूलुल्लाह बैठ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई। इसी तरह इन अल्फाजों को बुखारी शरीफ में नकल किया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा अगर वाकई तेरा दामन दागदार हो गया है तो अल्लाह से माफ़ी मांग ले, मैं भी तेरे लिए माफ़ी मांग लूँगा। अम्मा फरमाती हैं कि मेरी चीख निकल गई और मेरी ज़बान पर वो लफ्ज़ जारी हो गए। मैंने कहा कि आज मेरी मिसाल उस यूसुफ के बाप की है कि मैं अपने इस दुख में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप का नाम भूल गई जिनका याकूब अलैहिस्सलाम नाम था। जिन पर दुख और परेशानी बेटे की आई, उन्होंने कहा था कि ए मेरा दुख अल्लाह के सिवा, इस मेरे दुख को अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। तो मैंने कहा, अल्लाह के रसूल अगर आयशा ये कहे कि उसका दामन दागदार है तो ये हकीकत के खिलाफ है, और अगर मैं कहूँ कि मैं पाक साफ हूँ तो शायद आपको इस बात का यकीन नहीं है। खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर वहाँ से चले गए। अम्मा रोती नहीं। अम्मा से वालिद ने पूछा, क्या करती है? तो फरमाया, रिहाई कोर्ट नाराज़ हो गए हैं, मेरे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है, परवरदिगार के दरवाजे पर अपील छोड़ दी है। सजदे में रोती हैं, सारी सारी रात रोती हैं, खाना पीना बंद कर चुके हैं। मेरी बहनों और भाइयों, मुसल्ले पर कहती हैं, ए अल्लाह मैं तेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्तर पर ना होती तो मेरे नबी की इज्जत ना होती। आज जो मर्जी मुझे दुनिया कहती है, लेकिन आज ए अल्लाह मैं वो आयशा हूँ कि दुनिया क़यामत तक क्या कहेगी, यहूदी क्या कहेंगे, ईसाई क्या कहेंगे कि नबी मासूम था, नबी की चादर कैसे दागदार हो गई। ए अल्लाह तेरा सिवा मेरी सफाइयाँ देने वाला कोई नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोक कर ये भी कहा कि अल्लाह मैं वो आयशा हूँ जो तेरे पैगंबर के बिस्तर में हूँ। एक वक्त वो था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी है, तो अल्लाह तूने 3 महीने की बच्चे से गवाही दिला दी। कुरान कहता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह वो वक्त भी आया कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो 1 महीने का बच्चा बोल पड़ा, उसने मरियम की सफाई दे दी। मरियम पर तोहमत लगी, सफाई बच्चे ने दी। और जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो उस वक्त भी सफाई 3 महीने के बच्चे ने दी। ए अल्लाह मैं क्या करूं, मेरी सफाई कौन बच्चा देगा? ए अल्लाह मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हूँ। आज तेरे सिवा मेरी इज़्ज़त का कोई रखवाला नहीं, मेरी इज़्ज़त के चर्चे करने वाला, ऐलान करने वाला कोई नहीं। ए अल्लाह मैं बाली हुई तो तेरे नबी के घर पर हुई। ए अल्लाह तू जानता है कि मेरी तो नज़र भी बलूगत के बाद भी तेरे पैगंबर की नज़र पर पड़ी, तेरी नबी के चेहरे को देखा। ए अल्लाह क्या वो आयशा नहीं हूँ मैं कि जिसके बिस्तर पर तेरा जिब्राइल अमीन कुरान लेके आता था। आज मेरा दामन मदीने की गलियों में दागदार हो रहा है, तेरे सिवा सफाई देने वाला कोई नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी की आलम में मस्जिद नबवी में पहुँचे तो चूँकि मदीने में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मदीने में ऐलान कर दिया, लोगों आओ
آج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے، سینکڑوں صحابہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، تحقیق کریں۔ کس سے تحقیق کروں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ کہنے والوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم غیب ہوتے ہیں۔ آج پتہ چل گیا کہ غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ نبی کو دکھ ہوا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم غیب ہوتے، غیب کے خزانے اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہیں، تو کیسے تحقیق کریں؟ اس نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نوکرانی چھوٹی بچی جس کا نام بریرہ ہے، اس کو بلائیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تیرے پاؤں کی خاک پر قربان ہو جاؤں، آج تو صفائی دینے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ کے پاس آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، بریرہ کو بلاؤ۔ پوچھا، بریرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو انہیں حضرت عائشہ کو کیسا پایا؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، جتنے عرصے میں یہاں ہوں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک غلطی نہیں دیکھی، کوئی غلطی نہیں دیکھی۔ غلطی یہ ہے کہ بکری آ کر جب آٹا کھا جاتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن پر کوئی داغ میں نے نہیں دیکھا۔ ایک صحابی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ اور سوچیں، کچھ اور وقت گزاریں، پوچھ گچھ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورتیں اور بھی ہیں آپ کے لیے، ایک عورت پر تہمت لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چھوڑ دیں، کوئی اور عورت لے لیں، کسی اور سے نکاح کر لیں۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہونے لگی۔ لیکن اس ساری گفتگو کے بعد مسجد کے آخر میں جوتوں کے پاس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، تم نہیں بولتے، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے میری عائشہ کے بارے میں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب سی بات کہی۔ فرمایا، اللہ کے رسول، عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہم نے کیا تھا یا اللہ نے کیا تھا، اور کہاں ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کے ساتھ میرا نکاح عرش پہ ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بات ختم ہو گئی۔ جو خدا آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پر غلط عورت کیسے آنے دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہمت لگی ہے عائشہ پر، صفائی کا کیا طریقہ ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جیسے آپ کی رہنمائی ہر بات میں اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہیں، آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ پروردگار کے سپرد کر دیں۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کی وحی کا انتظار کریں۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن خطاب، اللہ تجھے بہتر بدلہ دے گا، تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی گرانی کو دور کر دیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، آج کے بعد میں اللہ کی وحی کا انتظار کروں گا۔ یہ بات کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور سارے واقعات بیان کیے، لوگوں نے کس طرح باتیں کی۔ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہیں ہوں، اب میں نے عائشہ کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ ابو بکر وہاں بیٹھے ہیں، اسی چٹائی پر حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، کچھ عورتیں اور بھی بیٹھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کر کے فارغ ہوئے تھے، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر وحی کے آثار نمایاں ہوئے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ آیا، یہ فیصلے کی گھڑی تھی۔ ہم حیران ہو گئے، ہمارے پاؤں کے تلے زمین سے نکلنے لگی کہ سپریم کورٹ سے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا اعلان ہوتا ہے۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا، عجیب گھڑی تھی۔ ہم پریشان ہو گئے۔ میری بیوی رومان لرزنے لگی۔ ابھی معلوم نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن چند منٹوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چمک رہا تھا۔ فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوبکر مبارک کو اللہ نے عائشہ کی صفائی میں قرآن کی 17 آیتیں اتار دی ہیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عائشہ پر تہمت لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے کہنے پر اس تہمت کو کیوں مان لیا؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ 4 گواہ لاؤ؟ اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ 17 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں قرآن کی اتری ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یوسف پر تہمت لگی تو بچہ بولا، مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچہ بولا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو اونٹ بول سکتا تھا، ستارے بول سکتے تھے، چاند بول سکتا تھا، درخت بول سکتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا آج کوئی جانور نہیں بولے گا۔ اگر عائشہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہوتی تو پھر کوئی اور بولتا، یہ نہ بولتا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے نبی کا لباس ہے، اس سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی بچہ یا بوڑھا نہیں بولے گا، بلکہ میں خود پروردگار عالم خود عدالت کے کٹہرے میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔